بیان نمبر 49 موت اور اس میں غور و فکر کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تنہا مختلف اشیاء اور مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ جسم، تقسیم اور ہیبت و صورت سے منزہ ہے، شکل، مثل، جگہ اور جہت سے بہت بلند ہے، اعیان، الوان اور کیفیات سے پاک ہے، قدیم، اسماء و صفات سے موصوف ہے۔ جو اسے پکارتا ہے اس کے قریب ہے مگر مسافت والی قربت سے نہیں۔ جو اخلاص بھری دعاؤں کے ذریعے اس سے مناجات کرتا اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرتا، عیبوں کو چھپاتا، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ دل کے پوشیدہ راز، چھپے افکار اور اوجل امور کو جاننے والا ہے۔ وہ ایسا خبردار ہے جس پر زمین و آسمان کی ذرہ بھر چیز مخفی نہیں۔ وہ ایسا سننے والا ہے کہ آوازوں کا اختلاف اس کی سماعت سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اندھیروں میں ریت پر چیونٹی کے رینگنے کا نشان اس سے اوجل نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ یکتا ہے بے نیاز اور بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہر کوئی فنا ہو جائے گا۔ وہی ان کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو زندوں کو مارنے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ انسان جس وقت دنیا میں شہوات کی لذت کے سبب دھوکے میں مبتلا ہوتا اور غفلت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، تو ایسے میں جب اس کے پاس موت آتی ہے تو وہ اسے اپنی سختیوں کے جام گھونٹ گھونٹ پلاتی اور اس پر اپنے مصائب کو ڈال دیتی ہے۔ اس وقت موت کی سختیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اپنی شدت سے اسے حسرتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جن لذتوں میں وہ کھویا ہوا تھا، موت اسے ان سے جدا کر دیتی ہے، ماں باپ کو رلاتی اور بیٹے بیٹیوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے مصائب و آلام پر عبرتوں کا پہرا بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ اسے کندھوں پر اٹھا کر ویران قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس تنہائی میں صرف اچھے برے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں تقوی، عبادت، بھلائی، صداقت، نماز اور دعاؤں کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا۔ تو کیا عقل مند انسان مرنے والے کی پکڑ و ہلاکت سے اب بھی عبرت حاصل نہیں کرتا؟ تحقیق پسینے والی قبروں نے مردے پر قبضہ کر لیا۔ آقا و غلام کہاں گئے؟ تو پھر انسان زندہ رہنے میں کس طرح طمع کرتا ہے؟ حالانکہ دلائل و معجزات کے مالک، دو عالم کے داتا، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں۔ اے غفلتوں کے شکار، اپنی موجودہ حالت سے خبردار ہو جا اور آخرت کے طویل سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لے، کیونکہ زندگی تھوڑی سی باقی ہے جبکہ جانے والے کے لیے موت کی سختیوں کے جام تیار ہو چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک دن میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدین کے ثواب اور ان کے لیے اللہ عز و جل کے جنت میں تیار کردہ اجر و ثواب کے متعلق بیان فرماتے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مجاہدین کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کے لیے اتنا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو وہ بھی مجاہدین کی مثل اجر و ثواب پائے گا۔ ملک الموت کا اعلان۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور جان رحمت، ماہ نبوت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے،
کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے پر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ روزانہ 5 مرتبہ نہ کھڑا ہوتا ہو۔ جب وہ ایسے انسان کو پاتا ہے جس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا اور عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے۔ پھر موت کی سختیاں اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر جس کی گھر والی اپنے بال منتشر کرتی، چہرے پیٹتی، گریہ ازاری کرتی اور ہلاکت و تباہی کو پکارتی ہے تو ملک الموت کہتا ہے، تم پر ہلاکت ہو، یہ آہ و بکا کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو کسی کا رزق نہیں چھینا، نہ کسی کی موت اس کے قریب کی، نہ کسی کے پاس حکم الہی عز و جل کے بغیر آیا اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض کی، اور میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ حضور نبی پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر لوگ مردے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں، یہاں تک کہ جب مردے کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح تخت کے اوپر پھڑپھڑاتے ہوئے پکارتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جس طرح میرے ساتھ کھیلی۔ میں نے حلال وغیرہ حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع تمہارے لیے ہے اور نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے محتاط رہو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ ہر عضو موت کا شکار، کہتے ہیں موت کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہوتا اور اس کی تکالیف سے دوچار ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے، اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے، ساتھ ہی دیگر اعضاء کی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ مردہ چیخ و پکار کر کے راحت چاہتا ہے، لیکن کیا کرے، قدرت نہیں، اگرچہ نزاع روح کے وقت سننے کی قوت باقی رہتی ہے، روح نکلتے وقت سینے اور گلے سے گائے بیل کی مثال آوازیں نکلتی ہیں، چہرے کا رنگ سیاہی مائل خاکی رنگ میں بدل جاتا ہے، آنکھوں کے سیاہ ڈھیلے پیپٹوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، خصیے یعنی فوتے بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، انگلیاں زرد پڑ جاتی ہیں، ہر عضو جدا جدا موت کا شکار ہوتا ہے، سب سے پہلے پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں موت کی زرد میں آ جاتی ہیں، یوں ہر عضو بار بار شدت و سختی اور کرب و اضطراب سے دوچار ہوتا ہے، بالآخر جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو دنیا اور اہل دنیا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور حسرت و ندامت سے گھیر لیتے ہیں۔ مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گیا اور فرمایا، بے شک میں اس کی تکلیف جانتا ہوں، اس کی ہر رگ جدا جدا موت کی اذیت کا شکار ہے۔ مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بوقت وصال پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس اس میں ڈالتے، پھر اسے چہرہ انوار پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل،
مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ ایک روایت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: اے میرے بابا جان، ہائے آپ کی تکالیف پر مجھے کتنا غم ہوا۔ تو ارشاد فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی سختی نہ ہوگی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے: اگر تم شہید نہ ہوگے تو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہیں۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اہل ایمان پر موت دونوں جہاں کی تمام تر ہولناکیوں سے زیادہ دردناک ہے۔ موت کی تکالیف کینچیوں سے کاٹے جانے، آروں سے چیرے جانے اور ہنڈیوں میں ابالے جانے سے سخت تر ہے۔ اگر مرنے والا اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکالیف سے آگاہ کر دے تو ان کا جینا دوبر ہو جائے اور نیند کا سب مزہ جاتا رہے۔ منقول ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کی روح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو خدائے رحمان عز و جل نے استفسار فرمایا: اے موسیٰ، تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی: میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا۔ جب اس کو زندہ کڑاہی میں بھونا جائے تو نہ وہ مرے کہ راحت پائے اور نہ نجات پائے کہ اڑ جائے۔ دوسری روایت میں ہے: میں نے خود کو زندہ بکری کی مثل پایا جس کی کھال اتار دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ قاف۔ بالحق سے مراد معاملہ آخرت کی حقیقت ہے کہ جب مرنے والا آگاہ ہوگا اور بچشم سر موت کو دیکھے گا اور ملک الموت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ ایک ایسا امر ہے جس کی حقیقت بیان کرنے سے ہر بیان کرنے والے کی عبارت قاصر ہے اور اس کی ہولناکی کا احاطہ کرنے سے ہر وضاحت کرنے والا عاجز ہے۔ اس کی حقیقت وہی جانتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو۔ چنانچہ خوفناک صورت۔ منقول ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا: کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا: آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا: کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا: آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گیا، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا: اگر تم میت پر رونے کی بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہتر تھا کہ میت کو تو 3 ہولناک مراحل سے نجات مل گئی ہے۔ نمبر 1، ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا۔ نمبر 2، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا۔ اور نمبر 3، اسے برے خاتمے کا خوف بھی نہ رہا۔ لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، موت جیسا
واعظ و مبلغ کوئی نہیں مگر تم اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تمہاری تلاش میں ہے اور تم اس سے بے خبر۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ سنو، موت کا جام ہر ایک کو پینا ہے، توشہ ساتھ لے لو، قافلے چلنے کو تیار ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ تو عارضی ہیں۔ جھوٹی امیدوں سے بچو کہ ان کا زہر قاتل ہے۔ کب تک غفلت و جہالت کی چادر اوڑے رہو گے؟ کب تک دنیاوی مال اور اہل و عیال کے دھوکے میں رہو گے؟ کب تک اس حقیر و ذلیل دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہو گے، حالانکہ یہ تمہاری ہلاکت و بربادی کے لیے کوشاں ہے؟ کب تک اپنے سے پہلے جانے والوں کے پاس پہنچنے کو بھولے رہو گے؟ کب تک کثرت ملامت و عتاب تم میں بے اثر رہے گی؟ کب تک اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر کوچ کرنے کو یاد نہیں کرو گے؟ آخر کب تک تمہیں نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ بے شک تجھے کہا گیا جاگ جا او بے خبر، جاگ جا، تیرے جیسے کتنوں کے ساتھ خواہشات کھیلی۔ اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مال و اولاد کی زیادہ طلبی نے تمہیں موت کی تیاری سے غافل رکھا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرو۔ ترجمہ: ہاں جلد جان جاؤ گے۔ سورۃ تکاثر، یعنی موت کی سختیوں اور ہولناکیوں کے وقت تم جان لو گے۔ ترجمہ: پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ سورۃ تکاثر، یعنی موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کو دیکھ کر تم جان لو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس پر خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں چلائی جاتی ہیں، اسے ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ تلاوت قرآن بھی ہو تو اس کا نور ہی اسے قبر میں کافی ہوتا ہے، اور اس کی مثال دلہن کی سی ہے کہ وہ سوتی ہے تو اس کا محبوب ترین شخص ہی اسے بیدار کرتا ہے۔ پھر وہ اس طرح بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند باقی ہے، اور فاجر و فاسق اور کافر کی قبر کو کافر کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس پر اونٹ کی گردن کے مانند موٹے موٹے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیوں پر ذرہ برابر گوشت بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر گونگے، بہرے اور اندھے فرشتوں کو لوہے کے گرز دے کر اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو وہ ان گرزوں سے اسے مارتے ہیں۔ انہیں سنائی نہیں دیتا کہ اس کی چیخ و پکار سن کر ترس کھائیں، نہ انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کی حالت زار دیکھ کر اس پر نرمی برتیں۔ اسے صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کی ڈانٹ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس کے لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔
قبر کی پکار۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو مجھے پر حرام کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھے میں غمگین ہوگا۔ کسی زائد سے پوچھا گیا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس شخص کا حال کیسا ہوگا جو بغیر زاد راہ کے سفر کرتا ہے؟ کل جب ملک الموت آئیں گے تو اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو وحشتناک قبر میں بلا مونس رہے گا اس کا حال کیسا ہوگا۔ قرآن عثمانی منقول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ وزاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے بچو کہ تم راہ ہدایت سے پھر جاؤ، یا توبہ کا عہد کر کے اسے توڑ دو، جلدی سے دل میں اخلاص پیدا کر لو، ہر حال میں کاموں کے انجام کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ عز و جل کا شکر و حمد کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی عبادت کو اپنے لیے لازم رکھو، اور اس بات سے ڈرو کہ جب پرہیزگاروں کو نفع مل رہا ہو تو تم نقصان میں رہ جاؤ، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ موت کا غلبہ و اقتدار کے ساتھ تم پر مسلط ہو چکی ہے۔ روح کی دردناک باتیں منقول ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر ہے اور اس کے نتنوں، منہ اور آنکھوں سے پانی رواں ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے، پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال کو پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے، پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں، تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ چکا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے حالات پر غور کرو، موت کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ کیوں کر تم دنیا میں واپس لوٹ سکو گے کہ تم زندگی کو کھو چکے ہوگے، تم اپنے انجام سے یکسر بے خبر ہو، لمبی لمبی امیدوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے کان نصیحت کی بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور تمہارے دل اصلاحی باتوں کو قبول کرنے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہمیں نصیحت کی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں جس سے ہم نفع اٹھائیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھو تو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور جب ان کو اپنی ظاہری حالت آراستہ کرتے دیکھو تو تم اپنے باطن کو آراستہ کر لو، اور جب لوگوں کو باغات اور محلات کی تعمیر میں مصروف پاؤ
تو تم اپنی قبروں کی تعمیر میں مصروف ہو جاؤ، اور جب لوگ دوسروں کے عیوب دیکھنے میں مشغول ہوں تو تم اپنے عیوب کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ، اور جب لوگوں کو مخلوق کی خدمت کرتے دیکھو تو تم تمام مخلوق کے پروردگار عز و جل کی عبادت میں کھو جاؤ۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، منادی کی ندا آنے سے پہلے اپنے نفس کو خواب غفلت سے بیدار کر، صبر کی ذرہ پہن کر شیطان سے جہاد کر، سرکشی و گناہ کے کام چھوڑ کر اپنے چھٹکارے کی تلاش کر۔ تجھ پر ایسے اعمال لازم ہیں جو قیامت میں تجھے فائدہ دیں اور عذاب سے نجات دلائیں۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر 1 حرص اور نمبر 2 لمبی امید۔ پس حرص بھی ہلاک کر دینے والی 2 آفتوں میں سے ایک ہے۔ ابن آدم کی حرص، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر۔ اے گناہوں کے حریص، اے موت کے جھٹکوں سے غافل، سن یقیناً موت اچانک آ جائے گی۔ مال و گناہ کی طمع کسی عقل مند کا کام نہیں۔ تو گناہوں میں جلدی کرتا اور توبہ کو آئندہ سال تک مؤخر کرتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ غنی کا قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے؟ اللہ عز و جل نے تجھے جوانی، صحت اور فراغت کی دولت سے غنی کر دیا، پھر بھی تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ دنیا پر بادشاہت کرنے والے بڑے بڑے جابر اور لیڈر کہاں چلے گئے؟ بندوں پر بڑائی چاہنے والوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں ہیں قاتل اور حملہ کرنے والے؟ اللہ عز و جل کی قسم، موت کے تیر ان سب میں پست ہو گیا۔ وہ اب قتل گاہوں میں پڑے ہیں، اور موت نے انہیں فرش اور قالین کے بعد پچاڑ کر پتھر کی سیل اور چٹان کے درمیان رکھ دیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے۔ ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ قاف۔ یعنی موت کی سختیوں کا سامنا، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا اور بندے پر اس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ ظاہر ہونا زبردست امور ہیں۔ یہ سکرات موت کے وقت ظاہر ہوں گے، اور یہ حق ہے۔ اس کو حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بالغیب میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارے جانے کے بعد سب سے پہلے اسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور موت کی سختیاں بیان ہو چکی ہیں، اور یہ ہر شخص پر اس کے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان کو سکرات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوش اڑا دیتی اور ذہن کو غائب کر دیتی ہیں، جیسے کوئی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آدم پر اس کے اچھے برے اعمال اور ان کی جزا موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ غیبت کرنے والے کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا، غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ کی سیخیں پروئی جائیں گی، اور ظالم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر مظلوم کے پاس پہنچ جائے گا۔ حرام خور کو جہنم کا کانٹے دار درخت زقوم کھانے کو دیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ ان سب کا ظہور موت کی سختیوں کے وقت ہوگا، اور میت کو یکے بعد دیگرے ان سے گزرنا ہوگا، اور آخر میں
اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، سورہ قاف۔ یعنی یہ وہ موت ہے لمبی امیدوں اور دنیا میں زندہ رہنے کی حرص کے سبب جس سے تو بھاگتا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سام علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کرواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، جب ایک پوسیدہ ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر یہ غفلت کیسی؟ جب عمر بہت قلیل ہے تو پھر یہ سستی کیوں کر؟ بے شک ڈر سنانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں ڈر سنا چکے، تو پھر گناہوں میں اپنا وقت برباد کرنے میں کیوں کر مصروف ہو؟ اللہ عز و جل کی قسم، تمہارا محبوب کے دروازے سے ہٹ جانا تمہارے لیے بہت بری تدبیر ہے۔ تمہاری یہ اکڑ کب تک رہے گی؟ یاد رکھو، خدائے نگہبان سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، قیامت کو یاد کرو، کیونکہ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اپنی بقیہ عمر نیکیوں میں گزارو کہ مرنے کے بعد حسرت و ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اپنے دل وعدہ وعید کو سمجھنے کے لیے حاضر رکھو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تم پر نگہبان مقرر ہیں، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اس نے نہ آزاد لوگوں کو چھوڑا ہے نہ غلاموں کو رہنے دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، سورہ قاف۔ کہاں ہیں تمہارے دوست احباب جو موت کا شکار ہو گئے؟ کہاں ہیں تمہارے آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے؟ کہاں ہیں مالدار اور ان کے جانشین؟ اب وہ سب اپنے گناہوں پر نادم ہیں، کاش وہ پہلے ہی اس کی ہولناکیوں کی جان لیتے جس کے غم نے بچوں کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان نصیحت نشان ہے، ترجمہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تعجب ہے تجھ پر اے شخص، تجھے کیسے کیسے اللہ عز و جل کی طرف بلایا گیا اور تو اکڑا رہا۔ جب بھی واعظین تجھے اس کی طرف بلاتے تو انکار و سرکشی کرتا ہے۔ تیرے پروردگار عز و جل نے کتنی بار تجھے سرکشی سے منع فرمایا، مگر تو پھر بھی باز نہ آیا۔ اے زندہ جسم اور مردہ دل والے، سن، بہت جلد تو حسرتوں اور موت کی سختیوں کے وقت وہ کچھ دیکھے گا جو تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے غافل، سن، موت نے کتنوں کو ان کے گھروں سے باہر کر دیا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں سے ایسے پوسیدہ گھروں کو آباد کیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے کتنوں کو گناہوں کے بوجھ سمیت قبر کے گڑھوں میں پھینک دیا، کتنے رخساروں کو تر و تازگی اور ان کی سرخی کے بعد مٹی میں ذلیل کر دیا۔ پس اے شخص، ابھی اپنے گناہوں پر رو لے اس سے پہلے کہ تو روتا رہے اور تیرا رونا دھونا تجھے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے غافل شخص، غفلت کی چادر اتار کر ابھی سے بیدار ہو جا اور یقین کر لے کہ یہ دنیا ایک پریشان خواب کے سوا کچھ نہیں۔ بہت جلد یہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، یہ ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ عن قریب تجھے میری بات سمجھ آ جائے گی۔ جب پردہ اٹھ جائے گا اور اللہ عز و جل کی پکڑ یقینی ہو جائے گی تو سب پوشیدہ اشیاء تجھ پر مکمل طور پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ افسوس ہے تجھ پر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تو روزانہ موت کے سفر کی ایک منزل طے کر لیتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیرے راہی کے دانے برابر اعمال بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور بہت سے امید رکھنے والے اپنی امیدوں کے حساب میں نقصان اٹھاتے ہیں اور موت کی وجہ سے اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے گھاٹے و خسارے کے کاموں میں عمر ضائع کرنے والے، اے خواہشات کی پیروی کر کے نور ایمان کو بجھانے والے، اے نفسانی خواہشات کے نشے میں بدمست، تو کب ہوش میں آئے گا؟ کیا ابھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ تو نے اس کی ناراضگی سے امان پا کر جان چھڑا لی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے بارگاہ خداوندی عز و جل سے منہ موڑنے والے، تو کب تک اس کی بارگاہ سے روگردانی کرتا رہے گا؟ ہوش میں آ، دنیاوی مقاصد کی طلب میں تیری جوانی چلی جائے گی اور تجھ سے منہ موڑ لے گی۔ تجھ پر افسوس، کیا تو نہیں جانتا کہ تیری عمر ختم ہو رہی ہے؟ تیرے اعضاء ہر لمحہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لے، اللہ عز و جل کی قسم سفر بہت طویل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے محافل وعظ میں صرف اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہونے والے، تیرا دل تو اسباب دنیا میں مشغول ہے۔ اے اپنی عمر کا اکثر حصہ ضائع کر کے بھی توبہ نہ کرنے والے، اے وہ شخص جس کو نافرمانیوں اور گناہوں نے تاریک حجاب والا لباس پہنا دیا، اے وہ شخص جس پر خواہشات نفسانیہ نے تقوی کا ہر دروازہ بند کر دیا، اپنے آپ پر رو اور اپنے گناہوں کو شمار کر کے بعد اوقات رونا دھونا اور گناہوں کو شمار کرنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ موت تیری تاڑ میں ہے؟ اس نے دوسروں کا شکار کیا اور عن قریب تیرا بھی شکار کرے گی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس نے ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا موت سے غفلت کسی شہر یا گاؤں میں تجھے اس سے بچا لے گی؟ کیا تو اللہ عز و جل کے اس مبارک فرمان کو دل کے کانوں سے سماعت نہیں کرتا؟ اللہ عز و جل واضح طور پر فرماتا ہے: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے نقصان دہ چیزوں کی طرف متوجہ ہونے والے اور نفع مند چیزوں سے منہ موڑنے والے اور اپنی عمر برباد کرنے والے، سن، اللہ عز و جل نے عمر کو شمار کر رکھا ہے اور اس پر ایک نگہبان مقرر فرما دیا ہے۔ غور تو کر، مضبوط محلات اور محفوظ قلعوں میں بند رہنے والے کہاں چلے گئے؟ تکبر کرنے والے ظالم اور ناشکرے کہاں ہیں؟ کیا موت نے انہیں ان کے محلات اور بنگلوں سے نکال کر ان کی لمبی لمبی امیدوں کی رسی نہ کاٹ ڈالی؟ کیا سختیاں اور ظلم کرنے والے قبروں کی تاریخی میں تنہا نہیں رہ گئے؟ کیا انہوں نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان حقیقت نشان نہیں سنا تھا؟ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، آمین۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔